کسی سے کتنی ہی دوستی کیوں نہ ہو، کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، مگر پھر بھی کچھ باتیں چھپا کے رکھنی چاہیے۔ کوئی بھی ساتھ ساری زندگی کا نہیں ہوتا۔ تعریف کی بھوک انسان کو کھا جاتی ہے۔ لوگ مہنگی سے مہنگی چیزیں بس دکھاوے کے لیے خریدتے ہیں تاکہ ان کی تعریف ہو سکے، شاید عزت بھی ملے، اور ایسے ہی لوگ خوشامدوں سے بیوقوف بنتے ہیں۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خود سے محبت کیجیے، پوری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں سے محبت کرنے بیٹھے تو یقین جانیں لوگ آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے۔ یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدل دیتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ مقفل کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ یہ المیہ ہے، چھوڑ کر جانے والوں کے لیے انسان مرتا نہیں، زندگی کی گاڑی کا پہیہ آگے بڑھانے کے لیے جینا پڑتا ہے۔ ہفتہ، 2 ہفتے، چند مہینے یا سال، یہ کسک دل میں نوکیلے کانچ کی طرح چبھتی ہے، مگر رفتہ رفتہ مولا یہ زخم بھر ہی دیتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے۔ آپ اس بات پر قادر ہے ہی نہیں کہ سارے لوگوں کو خوش رکھیں، بس اپنے اور اللہ کے مابین تعلق درست رکھیں، باقی لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ تمہارے دشمن در حقیقت تمہاری دوا ہیں، تمہارے لیے فائدہ مند اور تمہارے دوست ہیں، کیونکہ تم ان سے بھاگ کر تنہائی اختیار کرتے ہو اور اللہ کے فضل کی مدد کو پکارتے ہو، یعنی دشمن اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تمہارے دوست در حقیقت تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے حضور سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ مشغول کرتے ہیں۔ اول تو عزت اور محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن اگر کبھی دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ خدا ہر شخص کو سکون دے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بیوقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سمجھتا اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ کچھ کام تھے اپنی مرضی کے، کچھ کام فقط مجبوری تھے، پھر وقت بہت ہی تھوڑا تھا اور سارے کام ضروری تھے۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ اب کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، لوگ اتنی ہی نبھاتے ہیں جتنی ان کی اوقات ہو۔ سچے رشتے پودوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشوونما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ زندگی بری نہیں ہوتی، بس ہمارا واسطہ کبھی کبھی برے لوگوں سے بڑھ جاتا ہے۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم سے اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری ہی خوبیوں کی نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے، اور جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی خدا نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو
ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مارتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر دکھ ریت کے ہوتے، مٹھی سے گرا دیتے، پاؤں سے اڑا دیتے۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ کسی کو اخلاق میں شکست دینا جنگ میں شکست دینے سے بڑی جیت ہے۔ ہماری زندگی کے اوراق ایسے ہی روز پلٹتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہم سے کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ خود کا کیا بھی پڑھنے میں ہماری شرمندگی ہو۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آب، پیچھے سانپ۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کے شر سے بچائے، آمین۔